یہ ایک سچی کہانی ہے جس کے کرداروں کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس وین کے سائرن سے علاقہ گونج اٹھا۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کے دن، چاروں طرف سناٹا۔ ایسے میں پولیس وین کا سائرن کچھ ہی لمحوں میں باہری بھوٹوں کی دھمک سے فلیٹس میں شور برپا ہو گیا۔ وہ دم سادے کھڑی اپنی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ چشمے دید گواہ تھی، قتل بھی دیکھا تھا، قاتل بھی اور مقتول بھی۔ خوف سے اس کا وجود کانپ گیا۔ یہ گلشن کے مشہور فلیٹس ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ قتل کرنے والی ایک 21 سال کی لڑکی ہے۔ بظاہر معصوم نظر آنے والی اس لڑکی نے بڑی سفاکی سے ایک مرد کو قتل کیا ہے۔ رپورٹرز اپنی اپنی خبر بیچنے میں مصروف تھے۔ لیڈی کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو ہتکڑی لگائی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ ایک نیوز رپورٹر نے مائک اس کی جانب بڑھایا۔ وہ دوپٹے میں خود کو چھپاتی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا باپ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا۔ پولیس وین میں اسے بٹھا کر لے جایا گیا تھا۔ کیا آپ اس واقعے کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ رپورٹرز اب اہل علاقہ سے معلومات جمع کر رہے تھے۔ زارا اجاز ایک 21 سال کی لڑکی تھی جس نے ایک 35 سالہ مرد کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع پر ہی اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے والد نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شام تک ہر زبان پر یہ واقعہ عام ہو گیا۔ فلیٹس میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ زارا نے قتل کیا ہے؟ ناممکن۔ کیا کہہ سکتے ہیں بہن، کسی کی شکل پر کچھ لکھا تو ہوا نہیں۔ اس کا اپنا باپ جھوٹ بول رہا ہے، ہو سکتا ہے سچ کہہ رہا ہو۔ کوئی باپ کیوں اپنی بیٹی کے خلاف گواہی دے گا؟ کچھ بھی کہو بہن، سکا باپ ہے، ایسے تھوڑی گواہی دے گا۔ مجھے تو لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ میرے حساب سے تو پوری دال ہی کالی کی کالی ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، ہر کوئی اپنے حساب سے باتیں بنا رہا تھا۔ ماما، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خاموش رہو، تم نے کچھ نہیں دیکھا، تم کچھ نہیں جانتی، تم بس چپ رہو۔ مگر ماما، وہ ان کی کہا نا چپ رہو، ہمارا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ ماما نے اسے چپ کروا دیا۔ پولیس وین میں وہ راستے بھر روتی رہی۔ بیان ریکارڈ کروائیں۔ انسپیکٹرس اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، میرے فلیٹ میں گھس کر۔ میں باہر بھاگی، وہ پیچھے پیچھے تھا۔ سامنے کمپاؤنڈ کی دیوار تھی، میں رکی تو وہ مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اسے دھکا مارا، بس وہ گاڑی ٹھیک کرنے والے کسی اوزار پر گرا، شاید سکرو جیک کہتے ہیں، مجھے ٹھیک سے نہیں پتا۔ اس کا سر پھٹ گیا۔ زارا نے بہت مشکل سے بیان دیا۔ وہ کون تھا اور آپ کے فلیٹ میں ہی کیوں گھسا؟ انسپیکٹرس نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ میں نہیں جانتی۔ زارا کا حلق سوکھا تھا۔ زارا اجاز، ایک شخص جسے آپ جانتی بھی نہیں۔ وہ بھری دوپہر کو دوسری منزل پر آپ ہی کے فلیٹ میں گھسا۔ آپ تینوں بہنوں کی موجودگی میں صرف آپ پر حملہ کیا، اور آپ کے بھاگنے کی وجہ سے وہ آپ کے پیچھے بھاگا۔ مطلب آپ کی باقی دو بہنوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس شخص کو جانتی بھی نہیں۔ انسپیکٹرس کا کہکا پورے کمرے میں گونجا۔ زارا نے سر اٹھا کر اس کرخت چہرے والی وردی پہنی عورت کو دیکھا۔ اس کا دل کانپا تھا۔ جتنی کہانیاں سوچنی ہے سوچ لو بی بی، آرام سے بیان دینا، ابھی بہت وقت ہے۔ اسے لوک اپ میں ڈالو۔ اس نے حوالدار کو اشارہ کیا۔ نہیں پولیس نہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ زارا کی چیخیں پولیس اسٹیشن کی مضبوط دیواروں میں دم توڑتی چلی گئیں۔ میری بیٹی کو بچا لیں اجاز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بہت معصوم ہے، بہت معصوم، آپ کو خدا کا واسطہ۔ شیلا نے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں کوشش کروں گا، تم اور تمہاری منحوس بیٹیاں صرف عذاب ہیں، بس، اور کچھ نہیں۔ اجاز صاحب نے ایک ٹھوکر مار کر انہیں قدموں سے دور کیا۔ فیصل کہاں ہے؟ اس کا خیال کرو، میرے بیٹے نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اجاز صاحب کو ابھی بھی اپنے اکلوتے بیٹے کے کھانے کی فکر ستائی تھی۔ کیسے بابا ہیں آپ ہمارے، آپ ہی جیل میں ہیں اور آپ کو فیصل کے کھانے کی پڑی ہے۔ روحا نے روتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا۔ جواب میں اس کے منہ پر ایک تماچا پڑا تھا۔
یہ تربیت کی ہے تم نے ان بے حیاؤں کی؟ کچھ تو ان کی تربیت کی ہوتی۔ اعجاز صاحب کا غصہ اب سب پر نکلنے والا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گپ اندھیرے میں وہ چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ بابا، بابا، وہ بھاگتی ہوئی کام سے واپس آئے بابا سے لپٹی تھی۔ ہٹ یہاں سے، اعجاز صاحب نے اسے دھکا دے کر کہا۔ بھائی کے آتے ہی چمٹ جاتی ہیں تمہاری یہ دونوں بندریاں۔ اعجاز صاحب کی چھوٹی بہن عرشی نے طنزیہ لہجے میں چائے بناتی شہلا کو کوسا۔ شہلا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ بچیوں کو جتنا منع کرتی، دونوں اتنا ہی بھاگ بھاگ کر اپنے باپ سے چمٹتیں، اپنے باپ سے پیار کرتیں۔ شہلا پھر امید سے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چائے لیے اپنے مجازی خدا کے پاس پہنچی۔ ان کو دفع کیوں نہیں کرتی؟ میرے آنے سے پہلے کہیں دور چلی جایا کریں۔ جہنم بنایا ہوا ہے گھر کو۔ اور کان کھول کر سن لے، اب کہ تیرا ارادہ اگر بیٹی پیدا کرنے کا ہے تو پہلے ہی اپنا سامان باندھ لے۔ اعجاز صاحب سفاکی کی انتہا پر تھے تو ان کی بہنیں اور اماں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ پوتے کی آس لیے دنیا سے ہی چلی جاؤں گی اعجاز۔ شیلا آنسو پیٹتی دونوں بیٹیوں کو آغوش میں بھر کر سٹور روم میں چلی گئی۔ یہ اس گھر کی واحد پناہ گاہ تھی جہاں وہ اور اس کی بیٹیوں کو کچھ پل سکون کے مل جاتے تھے۔ وہ کچھ پل سکون کے گزارتے۔ وقت پورا ہوا تو اللہ نے پھر اپنی رحمت سے نوازا۔ زارا اور روحا بہن کے آنے کا سن کر خوشی سے پاگل تھیں۔ وہیں شیلا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اعجاز صاحب نے ہاسپٹل آنے کی بھی زحمت نہ کی۔ تینوں بچیوں کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں اکیلی پڑی تھی۔ کچھ دیر کے لیے شیلا کے بھائی بھابھی آئے اور بس۔ دیکھو باجی، اگر تم کو میں اپنے ساتھ لے گیا تو وہ خبیث اعجاز فوراً طلاق دے دے گا۔ تم ہمت کرو، واپس گھر جاؤ اور اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، لیکن اپنا گھر بچاؤ، اپنا گھر بچا لو۔ ان تین بچیوں کے لیے باپ کا ساتھ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ تمہاری دوسری شادی بھی ممکن نہیں، اور میں ساری زندگی کا تو ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا۔ صاف لفظوں میں بھائی نے اس کو واپس جانے کا کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق وہ واپس گھر پہنچی جہاں کوئی اس کا منتظر نہیں تھا۔ تو کیوں آئی واپس؟ ان نحوست کی پوٹلیوں کے ڈھیر لیے وہیں رہ جانا تھا نا، ان کو بھی وہیں چھوڑ دینا تھا۔ ایک پوتا تو دے نہیں سکی ہمیں کم وقت۔ اماں نے اسے دیکھتے ہوئے ہی کوسنا شروع کر دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی حالت کیا ہے۔ پھپھو میری بہن ہے یہ، زارا نے پھپھو کو خوشی خوشی بتایا۔ پھپھو نے ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ اعجاز صاحب کام سے واپس لوٹے تو اسے دیکھ کر سخت سکھپا ہو گئے اور غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، تم واپس کیوں آ گئی ہو اور اپنے ساتھ یہ بوجھ بھی لے آئی ہو؟ نکلو میرے گھر سے باہر۔ شیلا کا ہاتھ پکڑے انہوں نے گھر سے باہر کی طرف اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ زارا اور روحا باپ کی آواز پر خوف سے رونے لگیں۔ ان کی ماں ہاتھ جوڑے اپنے شوہر کے پیروں میں لپٹ گئی تھی، اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا اس گھر کے سوا۔ شادی کے 5 سالوں میں پیدا ہونے والی اس تیسری بیٹی کی وجہ سے یہ آسرا بھی ختم ہونے جا رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں طلاق دے کر معاملہ ختم کرو اس کا۔ اعجاز صاحب کی ماں کی آواز گونجی۔ اللہ کے لیے رحم کریں مجھ پر، میں کہاں جاؤں گی؟ اپنی بچیوں کو لے کر کدھر جاؤں؟ شیلا کی حالت بگڑ رہی تھی۔ صبح ہی تو اس نے اس ننھی پری کو جنم دیا تھا۔ پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اماں کو کہاں کوئی ہمدردی تھی اس سے۔ شیلا بے ہوش ہو گئی۔ اعجاز صاحب نے گالیاں بکتے ہوئے اسے اٹھایا اور سٹور میں گھسیٹ کر چھوڑ آئے۔ اس کی بے ہوشی نے فی الوقت اسے دربدر ہونے سے بچا لیا۔ کہنے کو تو زارا اس وقت کوئی 4 سال کے قریب کی تھی، لیکن کچھ لمحے اس کے ذہن میں ایسے بیٹھ گئی کہ وہ آج تک نہیں بھلا سکی تھی۔ او بی بی، اگر کہانی گھڑ لی ہو تو چلو بیان دینے۔ پولیس کانسٹیبل کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ دوپٹہ ارد گرد پھیلاتے وہ سرخ سوجی شکل لیے دوبارہ انسپیکٹرس کے سامنے بیٹھی تھی۔ چلو شاباش، سچ بولتی جاؤ، وہ خاک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ زارا نے پھر وہی کہانی دہرائی تھی۔ تمہارے باپ نے تو کچھ اور ہی بیان دیا ہے معصومہ بیگم۔ انسپیکٹرس کو جلا لایا۔ وہ 35 سالہ مرد تمہارا عاشق تھا۔ تم نے اس سے محبت کے نام پر پیسہ لیا تھا، اور جب تم نے شادی سے انکار کیا تو وہ لڑنے آیا تھا، اور تم نے جان چھڑانے کے لیے اس کا قتل کیا، جان بوجھ کر۔ انسپیکٹرس نے بم پھوڑا۔ زارا ہکا بھکا بیٹھی رہ گئی۔
بولو تمہارا باپ جو کہہ گیا ہے وہ صحیح ہے نا؟ انسپیکٹر نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ زارا کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ میں تمہیں بچا لوں گا زارا۔ بابا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ اپنے بابا پر بہت بھروسہ کرتی تھی۔ جب وہ پولیس وین میں بیٹھ رہی تھی تو اعجاز صاحب نے آہستہ سے اسے کہا تھا، جی بابا نے جو کہا وہ سچ ہے، مگر میں نے قتل نہیں کیا، بس دھکا دیا تھا۔ دوپٹے میں خود کو چھپاتی وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی تھی، لے جاؤ اسے واپس، اب عدالت میں پیش کیا جائے گا تمہیں۔ ایک دفعہ پھر وہ سلاخوں کے پیچھے تھی۔ بابا مجھے بچا لیجیے گا، دل نے اسے پکارا تھا۔ بابا یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ فیصل اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ آپ ہی کو بچا لیں بابا، وہ باپ کا لاڈلا تھا، اسی لیے اسے باپ کے آگے بولنے کی اجازت تھی، ورنہ اتنی جرت پر اس کی بہنوں کی تو چمڑی ہدیڑ دی جاتی۔ فیصل میں پوری کوشش کروں گا، تم اس معاملے میں نہ پڑو۔ میں تمہیں لاہور بھیج رہا ہوں تمہاری پھپھو کے پاس، فی الحال تم جاؤ یہاں سے، نرمی سے کہتے وہ اسے تاکید کر گئی۔ فیصل سر جھکا گیا، اس سے زیادہ کی ہمت تو اس میں بھی نہیں تھی۔ فیصل تم بچا لو اپنی آپی کو، وہ آج تک تمہیں بچاتی آئی ہے، آج تم بچا لو۔ اس کی ماں گڑ گڑا رہی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتا اماں، بابا بچا لیں گے آپی کو، آپ فکر نہ کریں۔ وہ انہیں تسلی دینے لگا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ یاد ہے نا زارا، میں نے پورے 50,000 لگا کر تمہیں زندگی دی تھی، قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ بابا کی آواز کال کوٹری میں گونجی۔ اس نے سر اٹھایا، سامنے دیوار پر ماضی لہرایا۔ یاد کرو تم مرنے والی تھی، میں نے تمہارا علاج کروایا، میں نے زندگی دی، اب تمہاری زندگی میری امانت ہے۔ وہ جیسے خدا بن بیٹھے۔ بابا وہ سکتے میں تھی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، باقی تمہیں بچانا میرے ذمے۔ بابا کے کہنے پر اس نے بیان دے دیا۔ جب پولیس آئی تو وہ لاش کے پاس موجود تھی۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے تک ملزم کو وہاں سے فرار کرا دیا گیا۔ اب وہ ملزم تھی۔ بابا اس نے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھایا، سائے ختم ہو گئے، ماضی کی دھن چھتی تو جیل کا اندھیرا باقی رہ گیا۔ وہ ڈر کر سمٹ گئی۔ یہاں چوہوں کی بہتات تھی، باتھ روم سے آتی بدبو، فرش کی گرد، پلاسٹک کا کائی زدہ گلاس اور کولر میں بھرا کھارا پانی۔ اس وحشت ناک ماحول میں اچھے اچھوں کے حواس باختہ ہو جاتے۔ وہ تو ایک مظلوم لڑکی تھی۔ کیسے چوٹ لگی میرے بچے کو؟ دادی نے پانی کا پائپ اٹھا کر اس کی کمر پر دے مارا۔ زارا کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی، دادی فیصل گر گیا تھا گلی میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ چھوٹے بھائی کو چیز دلانے گئی تھی، کم بخت کیسے گر گیا، ایک پائپ اور اس کی کمر کو نیلا کر گیا۔ تو جلتی ہے میرے بچے سے، تو نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے۔ اماں چھوڑیں اسے، وہ فیصل کی بہن ہے، دشمن نہیں۔ اس کی ماں بچانے آئی۔ منحوس یہ تیری ہی تو پیداوار ہے۔ ایک پائپ دادی نے انہیں بھی جڑ دیا، یہ بھی نہ خیال کیا کہ وہ عمر کی کتنی ہے۔ اعجاز صاحب کام سے لوٹے تو دادی نے اس کی خوب شکایت لگائی۔ ان کے جگر کے ٹکڑوں کے پاؤں پر آئی چند خراشیں، ان کا تو دل چیر گئی تھیں۔ پھر کیا تھا، وہ تھے اور 8 سالہ زارا تھی۔ بنا رکے وہ اسے مارتے چلے گئے۔ پھر یہ سلسلہ کبھی نہیں رکا۔ بیوی اور بیٹیاں ان کے تشدد کی عادی ہو گئیں۔ دادی اور پھپھو خوب مزے لیتی، مرچ مسالے لگا کر شکایتیں کرتی۔ بیٹیوں کی پڑھائی کو رکوا دیا گیا، جو تھا فیصل کا تھا، بس فیصل تھا جو بہنوں کو چاہتا تھا، ان کا خیال رکھتا۔ زارا کو بھی بھائی سے بہت محبت تھی، وہ ہمیشہ اس کا خیال رکھتی۔ اب ان دیواروں میں صرف یادیں تھیں۔ عدالت میں صبح اس کی پیشی تھی۔ یہ ایک کٹھن زدہ رات تھی۔ پتہ نہیں مشکل کی راتیں بھی کیوں اتنی طویل ہو جاتی ہیں۔ ابو میں نے دیکھا ہے سب، وہ ڈرتے ڈرتے اپنے ابو سے کہہ رہی تھی۔ کیا دیکھا ہے بیٹا؟ ابو نے پیار سے پوچھا تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے کہا، اس نے قتل کا سارا واقعہ دیکھا ہے۔ ابو سکتے میں آ گئے۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے بتایا، اب کسی سے کچھ نہ کہنا، میں تمہاری دوست کی مدد کروں گا۔ فراز صاحب نے اپنی بیٹی کو تسلی دی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اعجاز صاحب کے فلیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ اعجاز بھائی، اب زارا کی ضمانت کیوں نہیں کروا رہے؟ وہ سخت لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ نہیں ملی ضمانت۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔
اجاز صاحب ٹھیک بن کر جھوٹ بولتے ان پر ہی برسنے لگے۔ کیونکہ میں سارا سچ جانتا ہوں، پورا سچ۔ فراز صاحب نے انہیں ڈرایا۔ اچھا تو پھر یہیں جا کر اپنا کام کریں۔ اجاز صاحب کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں عدالت میں جا کر بیان دوں گا۔ فراز صاحب نے ان کو دھمکی دی۔ پھر کیا تھا؟ دے دیں دھمکی، زارا اپنا بیان دے چکی ہے۔ اس کا بیان ہی اصل ہے۔ اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اجاز صاحب نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فراز صاحب نے فلیٹس کے لوگوں کو سب سچ بتا دیا۔ سب سچ جو انہوں نے اپنی بیٹی سے سنا تھا۔ اب سب ہی اجاز صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ سامان باندھو، ہمیں جانا ہے آج ہی یہاں سے، آج رات ہی جانا ہے۔ اجاز صاحب فیصل کو لاہور بھیج چکے تھے، اب خود بھی فلیٹ چھوڑنے کی تیاری میں تھے۔ مگر کیوں؟ ان کی اماں نے پوچھا۔ فراز کہتا ہے اس نے سب دیکھا ہے اور وہ عدالت میں گواہی دے دے گا۔ جب ہم یہاں نہیں ہوں گے تو سب خود ہی ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے۔ اجاز صاحب غصے میں تھے اور غصے میں یہ سب کہے جا رہے تھے۔ راتوں رات سامان سمیٹے وہ اگلی صبح فلیٹ پر تالا ڈال کر روانہ ہو گئے۔ کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ عدالت میں اسے حاضر کیا گیا۔ زارا اجاز آپ نے خود قبول کیا ہے کہ آپ نے دھکا دیا تھا۔ جج صاحب کی آواز پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آپ کے والد کے بیان کے مطابق آپ اس شخص سے ناجائز تعلقات رکھتی تھیں۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو پہلی ہی قطار میں بیٹھے اسے قبول کرنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ آپ کے وکیل نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے دھکا مارا ہے۔ جج نے وکیل کی طرف دیکھا۔ وکیل نے سر ہلایا۔ آپ نے انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک انسان کا قتل کیا ہے۔ آپ نے اسے نقدی لوٹی اور شادی کے لیے انکار کیا۔ اسی لیے یہ عدالت آپ کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ عدالت آپ کو 7 سال قید با مشقت کی سزا سناتی ہے۔ جج نے بنا رکے قلم چلایا تھا۔ زارا نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس کے کان میں باپ کا جھوٹا جملہ گونجا۔ وہ سر سے پاؤں تک بے یقین تھی۔ اس کا سکا باپ تھا وہ لہرا کر گری۔ پہلی ہی سنوائی میں فیصلہ ہو گیا۔ زارا، میرے بیٹے کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس کی یادوں نے پھر نیند میں اس پر حملہ کیا۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ زارا، تم یہ الزام اپنے سر لے لو۔ میں نے فیصل کو بھگا دیا ہے۔ لاش کے پاس اسے کھڑا کر کے وہ سمجھا رہے تھے۔ فیصل نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بس اس شخص سے اس کا معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ فیصل کو مارنے آیا تھا۔ فیصل نے دھکا مارا تھا بس۔ اجاز صاحب نے اسے تیار کیا۔ یاد کرو، میں نے 50,000 لگا کر تمہیں زندگی دی تھی۔ اب قرض چکا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ اسے امید دے رہے تھے اور اس نے اس امید پر بھروسہ بھی کر لیا۔ ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا۔ لوگوں کو خبر ہونے تک، پولیس کے آنے تک مجرم بدل دیا گیا تھا۔ حالات بدل دیے گئے۔ بابا، مجھے بچا لیں۔ وہ نیند سے چیخ مار کر اٹھی تھی۔ روز ایک ہی خواب، بابا کے جھوٹے دلاسے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا اور طریق اندھیرے۔ آج اس واقعے کو گزرے ہوئے پورے 5 سال گزر گئے۔ میں جیل میں ہوں، میرا کوئی نہیں، کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ میں نہیں جانتی کہ میری ماں اور بہنیں کس حال میں ہیں۔ میرا اعتبار میرے اپنوں نے توڑا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ کوئی دوسری زارا پیدا نہ ہو، کوئی اور ہوا کی بیٹی اپنے رشتوں سے نہ ہارے، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، انہیں اپنے حق کے لیے لڑنا سکھائیں، تاکہ پھر کوئی زارا نہ بنے، پھر کسی فیصل کے لیے کسی بیٹی کی قربانی نہ دی جائے۔ معاشرے کی تلخ حقیقت لیے اس سٹوری کو پڑھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔